IBP ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج 20 مارچ کو برڈ اسپیرو ڈے، چڑیا یا چڑیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز نیچر فار ایور سوسائٹی آف انڈیا اور اس کے ساتھ تعاون ایکو سسٹم ایکشن فاؤنڈیشن سوسائٹی نے شروع کیا تھا۔ یہ 2008 میں انہوں نے کامیاب ہوئے دنیا کو اس جانب توجہ دلانے کے لیے، اور 2010 سے یہ پوری دنیا میں اب منایا جا رہا ہے۔ بظاہر ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑیا کا عالمی دن۔ اسپیرو یہ وہ چڑیا ہے جو گھروں میں آبادیوں کے نزدیک ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کتھئی سے اور سلیٹی رنگ کے اس کے ساتھ اس کے پر ہیں، چھوٹی سی اس کے وہ ہے، اور یہ گھروں کی چھتوں میں بھی گھونسلے بناتی ہے۔ گھروں کے اندر جو درخت لگے ہیں اس میں بھی، شہر کے نزدیک شہر میں اور گاؤں کے آبادیوں میں رہتی ہے، اور صبح سویرے چہچہاتی ہوئی یہ نکلتی ہیں اور پھر باغات اور کھیتوں میں دن گزارتی ہیں اور شام کو واپس آ جاتی ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے، مچھر پر کی دوسری چیزیں بھی کھاتی ہیں، اور پھلوں اور جو فصلوں کو کیڑے لگتے ہیں یا وہ اس کو بھی یہ برابر کرتے رہتی ہے، اور ساتھ ظاہر سی بات ہے کچھ دانے اور پھل وغیرہ کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ 1958 میں جب کمیونزم عروج پر تھا اور ماؤ زیدونگ کی پالیسی تھی چائنا میں، تو چائنا نے ایک اسپیرو پالیسی کے تحت یہ اندازہ لگایا کہ سالانہ کروڑوں ٹن اناج جو ہے وہ یہ چڑیاں کھا جاتی ہیں، لہٰذا ان چڑیوں کو ختم کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ ایک پورا دن، 2 دن پوری قوم چینی کروڑوں کی تعداد میں ان کو اڑاتے رہے تو تھک تھک کے گرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا چڑیوں کا کافی حد تک خاتمہ ہو گیا 1958۔ لیکن 1960 جب شروع ہوا اور 60 کی دہائی آئی تو پتہ چلا کہ اس کا ایکو سسٹم میں اس کا ایک اہم کام تھا، جس کی وجہ سے جو ہے خشک سالی اور پھر ایسی چیزیں رونما ہوئیں جس کی وجہ سے چین میں جو قحط رونما ہوا، اس میں تقریباً 4.5 کروڑ افراد جو ہے جہاں بھاگ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان چڑیوں کی طرف دھیان دیا۔ 2008 سے انڈیا میں اس کو محسوس کیا جانے لگا کہ یہ چڑیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں جو دنیا کی آبادی جو آج سے صرف 125 سال پہلے 1 ارب تھی، اب وہ جو ہے 7.5 ارب پہنچ رہی ہے، اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے 10 ارب 10.5 ارب تک کی انسانی آبادی کا بوجھ اٹھا سکے گی۔ یوں تناسب کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے جو قدرت کے سسٹم ہے ان میں اس کی بہت سی چیزیں جو قدرت کی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ ایکو سسٹم کسی ایکالوجیکل زون میں وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک دائرے کی صورت رینگنے والے جانور، پرندے، حشرات الارض اور موسم کے جو پھل، درخت وغیرہ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ اس کو ایک فوڈ چین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک عنصر، ایک چیز بہت زیادہ کم ہو جائے تو پھر وہ پورا کا پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، اور وہاں پر پھر فصلیں اور انسانی آبادی نقصان پہنچتا ہے۔ بیماریاں، وبائی امراض، قدرتی آفات یہ سب رونما ہو سکتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر کہ چڑیوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال اس کا تھیم تھا آئی لو اسپیرو، یعنی ہم چڑیوں سے محبت کرتے ہیں۔ 2024 کا جو اس کا تھیم ہے اسپیرو گیو دیم آرٹسٹ، یہ اسپیرو کو وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اس جانب توجہ دیں گے۔ اب آئیے ذرا ہمارے اعتقادات کی طرف جس کی وجہ سے ان چڑیوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گجرانوالا اور گجرات میں لوگ چڑا کا کباب، یعنی اس کو کڑھائی میں تل کے کھاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے یہ کچھ تلور کے جانور پرندے اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس سے قوت باہ بڑھتی ہے، لہٰذا اس بیچاری چڑیوں کو مارا جاتا ہے۔ پھر ایک ہمارے ہاں روایت یہ ہندوستان میں بھی ہے کہ چڑیوں کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک بڑے سے پنجرے اور اس میں کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی مرادیں پورے کرنے کے لیے اس کو پیسے دیتے ہیں، اور کچھ چڑیاں لے کر کے اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اس سے
پکڑنا اور آزاد کرنے کے درمیان جو ہے اس سے جو ان کے جوڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور جو ان کی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، اس کا دکھ وہی پرندے جانتے ہیں، اور دوبارہ ان کے اس میں اس سے بھی ان کی نسل میں اس کے بڑھوتری میں فرق پڑ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اگر لاہور میں آپ چلے جائیں تو چیل گوشت، وہاں پہ چیلوں کو گوشت کو کھڑے ہوتے ہیں سائیکلوں کے اوپر، اور یہ مرادیں پوری کرنے کے لیے، منتیں پوری کرنے کے لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم گوشت ڈالیں گے چیلوں کو، وہ اس سے لے کر کے اڑاتے ہیں۔ جہاں چیلیں بہتات سے ہو جائیں تو وہاں پر دوسرے پرندے پھر نہیں آتے۔ اس طرح اس علاقے میں بھی آپ کو یہ چھوٹی چڑیا یعنی اسپیرو کم نظر آئے گی۔ کوشش کیجئے کہ اس چڑیا کا خیال رکھیں۔ جن لوگوں نے درخت لگائے ہیں، جنہوں نے باغات لگائے ہیں، وہ بھی اگرچہ ان چڑیوں کو بھگاتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے سلیم، ہم سے بہت سینئر تھے، کوئی 10-12-15 سال بڑے تھے، تو ان کا انداز یہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر جو لان تھا اس میں کافی پھلدار درخت تھے، انہوں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ نیچے والے حصہ جو بچوں کا ہے، وہ بچے جو پھل چراتے ہیں، آتے ہیں، دیوار پہ چڑھتے ہیں، اوپر والا حصہ پرندوں کا، اور درمیان والے حصے کا پھل درخت کا وہ کھاتے تھے۔ عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، اگر سے چڑیا بہت چھوٹی سی چیز ہے، ننھی سی جان ہے، لیکن بہت پیاری ہے۔ اس کی چہچہاہٹ سے انسان کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ یہ جب چہچہاتی ہوئی صبح اٹھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قسم سکوں کی بوریاں جو ہیں وہ الٹتی ہوں۔ تو یہ وہ ہمارے بچپن کی نظم آ رہی، یوں ہی پاری چڑیو ابھی آرگا ہو۔ تو چڑیوں کو ابھی گانے دیجیے، اجازت دیجیے۔